ٹریسنگ بھی خود کرنی اور ہر چیز آپ خود دیکھتی تھیں. اچھا پھر آپ نے ایک سورہ رحمان کو بھی اس کی آیات کو ٹرانسلیشن گرامر بھی میں نے دیکھا, آسان گرامر کی کتاب بھی آپ نے لکھی, شاعری بھی لکھی, افسانے بھی لکھے. تو میں یہ نہیں کہ اس پہ سوچتے اچھا کل کروں گی یا پرسوں, میں اسی وقت پھر لگ جاتی ہوں کہ کرنا ہے. پھر جو میں نے افسانوں میں آئی ہوں تو میری ارد گرد اتنی کہانیاں, میری اپنی ذاتی کہانیاں, کیونکہ میرا زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ صرف کام تھا کہ کام اچھے سے اچھا کروں. کوئی رشتہ یہ نہ کہے کہ اچھا اس نے ایسا کیا ہے, میرے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی مہمان موجود ہیں جنہوں نے شاعری اور کیلیگرافی کی دنیا میں نام کمایا, افسانے لکھے, کالمز باقاعدگی سے لکھ رہی ہیں, اپنا بزنس چلاتی ہیں, گھر بھی خوب کامیابی سے چلایا. جی میں بات کر رہی ہوں نغمہ خورشید کی, جنہیں دنیائے ادب بیا جی کے نام سے جانتی ہے. السلام علیکم بیا جی. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. میں آپ کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے, اپنے کن اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, کہاں سے پڑھا؟ سب سے پہلے تو اسکول جو تھا وہ فاطمہ گرلز ہائی اسکول, وہاں سے میں نے 8 تک وہاں سے پڑھا. میٹرک میں نے لیڈی میکلیگن اسکول سے کیا, اور پھر کالج جو ہے وہ اسلامیہ کالج کوپر روڈ ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا, تو میں نے BA وہاں سے کیا تھا. تو بس اس کے بعد شادی ہو گئی. اچھا, آپ تھریڈنگ آرٹس کی واحد بین الاقوامی آرٹسٹ ہیں, پاکستانی آرٹسٹ ہیں. یہ فن آپ نے کہیں سے سیکھا؟ نہیں, کوئی سکھانے والا نہیں ہے, لیکن یہ مجھے شوق تھا, اور زیادہ میں نے پودوں سے سیکھا, قدرت سے سیکھا. کہ میں چھوٹے ہوتے ہمارے گھر میں اسی طرح ہی پلانٹ ہوتے تھے, تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں انہیں کھلتا ہوا دیکھوں, پھولوں کو دیکھوں. پھر میں دور سے دیکھتی تھی, شیڈ فرق ہوتا تھا, نزدیک آتی تھی شیڈ, وہ چیزیں مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی تھیں. پھر میں تھوڑی سی جب بڑی ہوئی, میرے خیال 5 یا 6 میں تھی, تو میں نے یہ سوئی دھاگے کا کام شروع کر دیا. کپڑوں پہ کڑھائیاں شروع کر دیں, کشن شروع کر دیے, اس طرح مطلب ڈفرینٹ کام, لیکن پھولوں کو دیکھ کے اسی کو ڈرا کر کے اسی طرح دھاگوں سے کلر اسکیم اس کی کرنی, ڈائریکشن میں نے ادھر سے سیکھی. یہ خیال آپ کو ان سے آیا, پھولوں کو دیکھ کر آیا؟ پھولوں کو دیکھ کے, پتوں کو دیکھ کے, درختوں کو دیکھ کے, یہ میں نے نیچر سے ہی سیکھا. ہاں. اور پھر میں ان کو اتنے غور سے دیکھتی تھی, بعض اوقات پتہ توڑ کے اس کی ڈائریکشن دیکھتی تھی, دھاگوں کی ڈائریکشن پھر میں اس طرح رکھتی تھی کہ وہ بالکل نیچرل لگے. تو ٹریسنگ بھی خود کرنی اور ہر چیز آپ خود دیکھتی تھیں. اچھا, تو کن موضوعات کو آپ نے پھر بنایا اپنا, اس میں سوئی اور دھاگے کا آپ نے اس سے وہ کون سا؟ سب سے پہلے تو میرا جو کام تھا بوتیک کا, اس میں کڑھائی والے اس دور میں بہت کام ہوتا تھا. گرمیوں کے تو 90% جو ہے وہ ہاتھ کی کڑھائی چلتی تھی, تو میرے وہ کرتی تھی, اور وہ بھی میری ڈیزائننگ یا کلر اسکیم جو ہے یہ میری وہی بات ہے کہ میں نے اللہ سے ہی سیکھی. تو وہ سٹارٹ کیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا پسند کیا گیا. پھر میں نے موٹے کپڑوں میں تارکشی اس وقت نہیں بنتی تھی, صرف لون میں باریک کپڑے میں بنتی تھی. میں نے لیلن اور وولن میں بھی شروع کی. وہاں سے بڑھتے بڑھتے میرا شوق بھی بڑھ گیا, اور مجھے تھا کہ میں اپنا بوتیک بناؤں. حالانکہ 80s میں آپ کو پتہ ہے بہت کم لوگ تھے, 3-4 لوگ تھے اس وقت کام کرتے. لیکن پہلے ٹیوشن سینٹر شروع کیا, پھر بوتیک میں آ گئی. بوتیک میں آئی تو اس میں نے انجوائے بھی بڑا کیا, اور میری مرضی کا کام تھا, میں جیسے کھیل رہی ہوں. ہینڈ ایمبرائڈری کا اس وقت مشین کا اتنا نہیں تھا, ہینڈ کا زیادہ, ہر کام ہی ہاتھ سے کرنے والا ہوتا تھا. جس وقت وہ میں اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیاب ہوئی. پھر میں نے ساتھ ہینڈ میڈ ڈرگس کا کام شروع کر لیا. اور وہ بھی ایسا ہوا کہ لاہور ہوٹل کی بیک پہ نا, دل محمد روڈ پہ میں گزر رہی تھی, میری نند ادھر رہتی تھی. میں نے دیکھا ایک بابا جی جو ہیں وہ کچھ بن رہے ہیں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بن رہا ہے. میں رک گئی, میں نے کہا بابا جی تسی کی کر رہے ہو, میں دکھاؤ. انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ چل کم کر اپنا. میں پھر کھڑی رہی, وہ نہیں انہوں نے دکھایا. خیر میں دوسرے دن پھر چلی گئی. ان کے اندر جو مالک تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بچی کل بھی آئی ہے, تو آج پھر آ کے زمین پہ بیٹھ گئی ہے, لیکن وہ بابا جی ڈانٹے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس بچی کو اندر بلاؤ. جب میں اندر گئی تو انہوں نے کہا کی وجہ تسی کل بھی بیٹا آئے سی, آج بھی. میں کہا میں دیکھنا چاہ رہی ہوں, لیکن بابا جی دکھا نہیں رہے.
انہوں نے خیر بلایا کہ جب میں انہوں اندر بلاؤ. وہ جب اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ تو کیوں نہیں دکھا رہا؟ کہتے تھا کام ہی نہیں، ایمی میرا ٹائم ضائع کر دی. پہ اچھا مجھے دکھایا تو میں تو وہاں بیٹھ گئی کہ میں نے سیکھنا. اچھا. اب وہ سکھانے پہ رضامند نہ ہوں. کافی دیر کے بعد پھر ان کا جو آنر تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ٹاٹ لے کے آ، نال تھوڑی تھوڑی اون لے کے آ، 3-4 ڈنڈا دی، تو سکھاؤ اس کو نا بیٹی کو. انہوں نے مجھے ہک میکنگ سکھائی. گھر آ کے میں ساری رات لگی رہی، مجھ سے وہ بنے ہی نہ. صبح ہو گئی، دن بچوں کو اسکول چھوڑا، کام وام کرتی رہی، لیکن میری سوئی وہی پھنسی ہوئی تھی کہ یہ مجھے آ کیوں نہیں رہا. وہ دن نیچے سے اون پکڑ کے کپڑے کے اوپر سے نکالتے تھے اور پھر کاٹ دیتے تھے بعد میں. نہیں، ہک میکنگ میں کٹنگ نہیں کرتے، وہ لیچ ورک میں کرتے ہیں، لیچ ورک ہوتا ہے. اچھا خیر، وہ انہوں نے جس طرح بتایا تھا کہ گرا نہیں لگانی، تو اس طرح چٹکی کاٹنی پکڑنی ہے. میں چٹکی پکڑوں لیکن جب دوسرا والا ٹانکا لگاؤں پچھلا میرا چھوٹ جائے ہاتھ سے، وہ مجھ سے نہیں، گرپ نہیں آ رہی تھی. قصہ مختصر کہ میں دوسرے دن کامیاب ہو گئی. میں صبح اٹھی تو بچوں کو اسکول چھوڑ کے سب سے پہلے میں وہاں چلی گئی. میں نے انہیں دکھایا کہ یہ تو میں نے کر لیا. تو انہوں نے پھر مجھے گڑ تھوڑا سا دیا، وہ میٹھا کرایا، پھر مجھے پیٹرن بنانا سکھایا، اور وہاں سے پھر میں نے وہ بزنس سٹارٹ کر لیا. میں نے اپنی ٹیم بنا لی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس قابل نہیں، لیکن جس چیز میں بھی میں نے کوئی انٹرسٹ شو کیا یا کوئی کوشش کیا کرنے کی، اللہ نے وہ میرے کام جو ہے کروائے. ماشاء اللہ. اور یہ وہ زمانہ تھا جب بچیوں کو یہ سب کچھ سکھایا بھی جاتا تھا، گھروں میں سکھایا جاتا تھا. میں نے خود اپنے بچپن میں یہ سب سیکھا. اور کٹنگ بھی گھر سے امی پھپھو کو دیکھ کے آ جاتی تھی. پھپھو جی ہمارے پاس رہتی تھی تو امی جی بہت اچھا کام کرتی تھی، کڑھائی بھی. لیکن جو صحیح سیکھنا جس کو کہتے ہیں کسی اسکول کالج میں، وہ ٹریننگ اور ہوتی ہے. وہ ٹریننگ اور ہوتی ہے. باہر بزنس کے لیے بڑا یہ کاؤنٹ کرتا ہے گھر سے سیکھا ہوا، یا کوئی ڈگری لے کے، یا کوئی سرٹیفائڈ جو بھی سرٹیفائڈ آرٹسٹ ہونا، وہ ایک اور بات ہوتی ہے. لیکن بہرحال سرٹیفکیٹ سے بہت بڑا آپ کا کام ہے. اچھا، پھر آپ نے ایک سورہ رحمان کو بھی، اس کی آیات کو ٹرانسلیشن، وہ میں آپ سے سننا چاہ رہی ہوں، میں خود نہیں کوئی بات کرنا چاہ رہی. وہ کیسے آپ کو ذہن میں آیا اور وہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا؟ میرا جو ہے ایک جنون ہے، کوئی بھی کام کرنا ہونا. آج کل تو نہیں بلکہ اتنا رہا، لیکن پہلے بہت زیادہ تھا کہ میں جو ٹھان لیتی تھی نا یہ کرنا ہے، تو میں یہ نہیں کہ اس پہ سوچتی اچھا کل کروں گی یا پرسوں، میں اسی وقت پہ لگ جاتی ہوں کہ کرنا ہے. میں ایک آیت لکھ رہی تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی. تو کوئی ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ میں نے اس کو کہا کہ نہیں، اب میں یہ پوری سورہ رحمان کروں گی. میرے اندر ایک چیلنج ہوا کہ نہیں، میں نے کرنا ہے. پھر میں نے سوچا خالی آیت لکھنے کا کیا فائدہ، میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ تصویروں میں بیان کروں. پھر اس کو کوئی 1 سال تو پیپر ورک کو لگ گیا نا، آیت کا سوچتے ہوئے کہ اس کا میں نے کلر اسکیم کون سی دینی ہے، اس میں تصویر کون سی بنانی ہے، کس طرح کرنی ہے. پھر وہ اس میں تجربے میرے بڑے تھے کہ اب اوریجنل پتھر دکھانے، یا کوئی آبشار دکھانی، یا کوئی بہت بڑا باغ دکھانا ہے، یا بہت بڑی کوئی چیز دکھانی، کوئی بلڈنگ ہی دکھانی ہے. جیسے زلزلہ آیا، جی 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 جی، اللہ جب چاہے تباہ کر دیتا. تو وہ مجھے ان چیزوں میں یہ تھا کہ میرا شوق بھی بڑھتا گیا، اور میں نے وہ جو دل میں تھا کہ بناؤں. پہلے تو خالی وہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لکھتی رہی نا کافی مختلف طریقے سے. لیکن جب ترجمے میں آئی، وہاں پھر میں آگ میں جلتے جب بندوں کو دکھانا ہے بالوں سے یا پاؤں سے پکڑ کے، وہ دراصل وہ ترجمہ نہیں، وہ تفسیر پھر ہو گئی نا، کہ وہ پورا اس کی بامحاورہ ترجمہ میں لیا، لفظی نہیں. اس میں مشکل تو آئی، لیکن ادھیڑ ادھیڑ کے ٹھیک کرتی رہی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ جب 78 آیات کمپلیٹ ہوئی، ماشاءاللہ، تو میں سچ مچ اس دن خوش بھی تھی، اور مجھے رونا بھی آ رہا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ کل کیسے ہو گیا. یہ اللہ کا کرم، اللہ کی مرضی. ہاں، تو اس میں آپ نے ڈفرینٹ سٹیچز ٹرائی کیے؟ ہاں جی، ڈفرینٹ سٹیچز بھی. میں پہلے تو صرف اینکر میں کام کرتی تھی نا، اس میں مجھے ریشم بھی یوز کرنا پڑا، کیونکہ اینکر میں تو بہت کم تھا شیڈ. جی جی جی. پھر ان کی بلینڈنگ شیڈنگ کرنی بڑی مشکل تھی. پھر مجھے کہیں 2 تاریں کوئی اور لیتی تھی دھاگے کی، کوئی ایک اور مکس کر کے پھر اس کو میں بلینڈنگ میں لاتی تھی نا. مشکل تو ہوتا تھا، لیکن اللہ نے پورا کروا دیا. نہیں، میں اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی ہوں، کیونکہ میں یہ کرتی رہی ہوں. لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ اس طرح سے پورا ایک پکٹورل
آپ اس کو دکھا رہے ہیں کہ پوری کی پوری صورت کو. چھوٹا پینٹ کرنا یا ایک آدھ تصویر یا ویسے کوئی میں لینڈسکیپ کر لوں وہ اور چیز تھی. جی 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 جی. پہلے سٹارٹنگ میں نے وہی کیا تھا, کیلیگرافی کی, لینڈسکیپ کیا, منیچر کیا. میں پورٹریٹ میں بھی آئی. میں نے اپنے ہمارے جتنے آرٹسٹ تھے سینئر تقریباً 30 کو میں نے گفٹ کی, ان کی پورٹریٹ بنا کے. تو کام میں وہاں ساتھ ساتھ کرتی جا رہی تھی 40 سال سے, مطلب کہ کپڑوں کے ساتھ ساتھ مجھے تھا کہ میں کچھ نیا کروں. یہ مجھے ایک جنون ہوتا ہے کہ کام ایک کر رہی ہوں نا تو ساتھ ہوتا ہے نہیں یہ تو عام لوگ بھی سارے کر سکتے ہیں, کچھ اور کروں. وہ جو میرے اندر جستجو رہتی ہے کہ ابھی یہ میں مطمئن نہیں ہوں, یہ کام ٹھیک نہیں ہے, کم ہے, ابھی اس سے اچھا کرنا ہے. تو وہ اس طرح مجھے یہ جنون آگے لے گیا. ورنہ یہ امی بھی کہتی تھی یہ پاگلوں والے کام ہے, تم کبھی انسانوں والے بھی کر لیا کہ کپڑوں کا بھی کرنا ہے, بچوں کو بھی پڑھانا ہے, کارپیٹ کا بھی کرنا ہے, پھر کوکنگ کا بھی میں آرڈر لیتی تھی, وہ بھی کرتی تھی. تو امی اکثر مجھے بولتی ہوتی تھی. تو میں کہتی تھی امی جی پتہ نہیں کیوں میں لاک ڈاؤن میں ہلے تک کچھ نہیں کیتا, میں اور کچھ کرنا چاہ رہی. تو یہ بڑا میسج ہے کہ اگر جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ہاں, جب تک جذبہ جنون نہیں ہوگا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. ہاں, تو آپ نے کن موضوعات پہ, نیچر پہ بھی آپ نے تھریڈ ورک کیا؟ ہاں جی, نیچر پہ کیا, نیچر پہ بھی کیا. میرا سٹارٹ میں تو سارا وہی تھا نا, میں نے زیادہ لینڈسکیپ کیا. پھر اس کے بعد میں پورٹریٹ میں آ گئی, لیکن پورٹریٹ کا مزہ نہیں آیا کیونکہ اس میں کوئی فیل نہیں ہم دے سکتے, کوئی زندگی نہیں دے سکتے, لائف نہیں ہوتی. جی 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 جی. دھاگا جو ہے وہ اس میں کیسے ہم دے سکتے ہیں. تو وہ پھر میں نے کم کر دیا, بلکہ ختم ہی کر دیا, مجھے اچھا نہیں لگتا. تو لیکن جن آرٹسٹ کی بنائی تھی وہ بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا. میری ایگزیبیشن لگی تو انہوں نے حقیقتاً اتنا ٹائم مجھے دیا تھا کہ میں نے 1 ہفتے کے لیے لگائی تھی, اور 28 دن بعد میری ایگزیبیشن ماشاء اللہ. زبردست زبردست. بیا جی آپ بزنس ویمن ہیں, گھر, کاروبار اور تخلیقی عمل, اس سب کو آپ نے کیسے مینیج کیا؟ ارد گرد کے لوگوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا یا مشکلات کھڑی کی؟ ملٹی ٹاسکنگ, ملٹی چیلنجنگ انوائرمنٹ. پہلا قدم ہی میرا جو اٹھانا تھا نا, مخالفتیں شروع ہوئی تھی. اچھا. لیکن میری مجبوری تھی کہ کمانا میری ضرورت بھی تھی. اس وقت مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں سروائیو نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے دیکھیے کہ عورت ہے, ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہوگی. مجھے یہ تھا شادی سے پہلے بھی کہ مرد جو ہے وہ جو لے کے آئے بس انسان گھر رہے اور گھر کے کام کرے, جو مطلب کوئی شوق ہے وہ پورے کرے, لیکن باہر جاب کے لیے یا مزدوری کے لیے نہ نکلے. لیکن جس وقت حالات نے پلٹا کھایا مجھے یہ فیل ہوا کہ نہیں, میں ان کی محتاج کیوں رہوں, میں ان کا کھانا کیوں کھاؤں, میں اپنا کیوں نہ کماؤں. اور سسرال میں یہ تھا کہ تم بس روٹی کھانی ہے نا, گھر میں کھاؤ. تو میرے ذہن میں یہ جو چیز ہے یہ نہیں آتی تھی کہ میں کیوں آپ کی روٹی کھاؤں, یا میرا خامد دے مجھے خرچہ میں کھاؤں, یا پھر مجھے اللہ دے. جی. کوئی تیسرا بندہ مجھ پہ ترس کیوں کھائے, جیٹھ کیوں کہے جی, یا سسرال کیوں کہے جی روٹی ہماری کھائے. جی جی. تو ان کے غلامی کرے. میں نے ٹھان لی کہ نہیں, غلامی نہیں کرنی, میرے بچے سچ اٹھا کے جی نہیں سکیں گے, میں نے کام کرنا ہے. خیر منتے واسطے کر کے منا لیا میں نے کہ پہلا قدم اٹھا لیا. میاں نے سپورٹ کیا؟ نہیں, میاں نے کرنا ہوتا تو پھر میں باہر کیوں نکلتی, کام کیوں کرتی. ان کی سپورٹ کوئی نہیں تھی, بلکہ ان کی سپورٹ نہیں تھی تو میرے اندر یہ چیلنج اٹھا تھا کہ میں نے خود کرنا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بہن بھائی, کوئی ماں باپ, کوئی دنیا میں سسرال نہیں بنتا اگر خامد اپنا نہ ہو. جی جی جی. اور پھر اللہ کا کرم اگر ہو تو پھر کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کوئی ہو یا نہ ہو, ایسے ہی ہے. تو میرا جو ہے وہ میں شکر کرتی ہوں کہ میری سوچ یہی تھی کہ میں نے کسی کے غلامی نہیں کرنی. برتن جھاڑو دینا ہے تو میں سڑک پہ دے لوں, ان کی کیوں دوں, رشتوں کی کیوں دوں جن میں نے رہنا ہے. سر اٹھا کے کیسے جیوں گی, کل کو میرے بچے کیسے جئیں گے جو تائی کے ٹکڑوں پہ پلیں گے یا ددھیال کے ٹکڑوں پہ پلیں گے. میں نے کرنے. پھر میں نے مخالفتیں ہوئیں, پتھر بھی بڑے پڑے اتنے زیادہ کہ پنجاب, مجھے ایک دن کسی نے انٹرویو میں پوچھا تھا کہ بیا جی تار پتھر تے پائے ہونے. میں کہا میری چولی ازلاں تو چھیکو چھیت سی, میں بسم اللہ کر کے چولی چ پا لیندی سی پتھر, وہ آپ ہی گر جاندے سی ریت بن کے. زبردست زبردست. اور دوسرا میں کھا کے انی مضبوط ہو گئی تھی کہ میں سٹ دا احساس نہیں سی ہوتا. اور کانٹے بھی اتنے بچھائے ہیں ہر رشتے نے, کوئی ایک ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کسی نے میرا کسی مشکل میں ساتھ دیا. اتنے کانٹے بچھائے تھے کہ میں چن نہیں سکتی تھی, اٹھا ہی نہیں سکتی تھی. میں نے اس پہ چلنا سیکھ لیا. ہاں شروع میں تکلیف بہت ہوئی, لیکن پھر میں عادی ہو گئی اور میرا سفر آسان ہوتا گیا, اور میں اللہ کا شکر ہے ترقی کرتی رہی. اور میرے بچے
اپنی منزل پہ اتنے ایک لائق تو تھے ہی، وہ بچپن سے ہی اتنے سلجھے میں ہیں کہ میں کبھی بھی سوچوں اکیلے میں بھی رات کو بھی کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ میرا کبھی انہوں نے دل دکھایا ہو یا کبھی کوئی ضد کی ہو یا کبھی تنگ کیا ہو عام بچوں کی طرح۔ ان کا جو صبر ہے نا وہ میری محنت سے بہت آگے۔ آج میری اگر طاقت ہے نا دنیا میں کوئی رشتہ تو صرف میرے بچے ہیں، دونوں بیٹے جو میری طاقت ہے ماشاءاللہ۔ اور ہر موڑ پہ انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز بھی دیتے ہیں، پھر آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں مشکلات کے بعد۔ جاب پہ ہے، ایک الیکٹریکل انجینئر ہے ماشاءاللہ، جی ایم ایک فیکٹری میں، دوسرا جو ہے یہ اکاؤنٹنسی باہر سے پڑھ کے آیا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو ان کی طرف سے مجھے صرف ہمیشہ مورل سپورٹ ملی، حالانکہ مجھے انہیں دینی چاہیے تھی، ہاں، لیکن وہ میری طاقت ہے۔ آپ ماشاءاللہ سے بھی ایسی ویمن امپاورمنٹ کی بہترین مثال ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کو سن کے۔ آپ کی اگر میں بات کروں تو آپ نثر نگار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ابھی ہم نے ویسے بھی بہت بات کی، مطلب لکھا اگر آپ نے لکھا تو لکھنے میں بھی آپ نے مختلف اصناف کا گرامر بھی میں نے دیکھا، آسان گرامر کی کتاب بھی آپ نے لکھی، شاعری بھی لکھی، افسانے بھی لکھے، آرٹیکلز بھی لکھ رہی ہیں۔ تو آپ کو خود اپنے لیے کیا پہچان پسند ہے؟ آپ خود کو کیا کہلانا پسند کریں گی؟ میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت، صرف انسان میں ہو جاؤں اور کیا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں کسی میں بھی نہیں کبھی لگا کہ میں پرفیکٹ ہوں یا میں نے بہت کچھ کیا۔ ہاں آرٹیکل میں اس لیے لکھتی ہوں کہ ایک لہرا میگزین ہے وہاں کا، کینیڈا کا، جی جی، انہوں نے مجھے کہا تو میں نے شروع کیا، تو میں نے کافی ریسرچ ورک بھی کیا۔ میں نے جو آج کے پرابلمز ہیں بچوں کے، تعلیم کے، عورتوں کے، ان پہ آرٹیکل لکھتی رہی، معاشرتی مسائل، معاشرتی مسائل بھی، اور ساتھ جو ہمارے صوفی شعراء تھے ان کی شاعری پہ بھی تبصرے کرتی رہی کہ آج دیکھ لیں کہ اس کے بعد کتنی دنیا شاعر ہیں، لیکن وہ شاعر وہی تھے جو شاعری کر گئے ہمیشہ کے لیے۔ پھر جو میں نے افسانوں میں آئی ہوں تو میرے ارد گرد اتنی کہانیاں، میری اپنی ذاتی کہانیاں، کہ زندگی کا ایک ایک لفظ جو ہے، ایک ایک فکرہ جو ہے نا، وہ ایک کہانی تھا کہ میں نے کیسے برداشت کیا اور کیسے تھا وہ، کتنے سال اس کے اثرات رہے۔ اسی طرح میرے معاشرے میں جتنی عورتیں ہیں، یہ جو میری ورکرز تھیں، لیبر تھیں، میری وہ بیٹیاں ہی تھیں یا مائیں تھیں، میں نے کبھی انہیں یہ نہیں سمجھا تھا کہ یہ کوئی کام والی ہے، میں یہی سمجھتی تھی کہ ہم ایک فیملی ہیں۔ میرا ان سے اتنا پیار تھا اور ابھی بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو ان کی میں نے زندگیاں جب دیکھی وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی تھیں اور مجھے بھولی کبھی نہیں۔ پھر میں نے سب سے پہلے تو لکھنے پہ بھی مجھ پہ پابندی لگی تھی کہ یہ شریف عورتوں کا کام نہیں ہے، تو میں نے چھوڑ دیا لکھنا۔ پھر جب بچے بڑے ہو گئے، جوان ہوئے، میں نے گھر شفٹ کیا، تو پھر میں نے دوبارہ قلم پکڑا اور پھر وہ رکا کبھی نہیں۔ میں اب اتنے افسانے، ناول بھی میرا آ رہا ہے، نغمہ برزخ میں نے نام رکھا ہے، زبردست۔ تو اس میں آپ کو سوانح عمری تو میں نے نہیں لکھی کیونکہ امی جی نے منع کیا تھا، تو میں نے پھر نغمہ برزخ میں کسی اور حوالے سے جو میں بتانا چاہتی تھی میں نے وہ بتا دیا۔ افسانوں میں بھی، ہر افسانے میں ایک آدھ لائن میری اپنی ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ تو لازمی دنیا کی ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ پھر آپ ادبی دنیا میں زیادہ ان نہیں ہیں، ہاں، اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں؟ کیونکہ میں ایکٹیو اس لیے بھی نہیں ہوں کہ مجھ سے زیادہ کہیں جایا نہیں جاتا۔ گھر میں بھی ہوتی ہوں تو زیادہ میں اپنا ٹائم بچوں کو دیتی ہوں اور رات کو میں لکھتی ہوں۔ آفس میں ہوتی ہوں تو سارا دن بزنس کو ٹائم پہلے دینا ہے، اس کے بعد پھر شاعر بھی آ جاتے ہیں۔ پھر میرا پنجابی بیڑا تنظیم رجسٹرڈ ہے، اس میں میں مشاعرے کرواتی ہوں۔ میں اپنے آفس میں ایک جگہ ہے میرے پنجابی بیڑے کی، اچھا، وہاں میں مشاعرے مہینے میں 1 یا 2 لازمی کر لیتی ہوں۔ زبردست۔ باہر جانے کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ اتنی دور جاؤں، پھر واپس رات ہو جاتی ہے، پھر بچوں کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو پوتیاں میری سہیلیاں بھی ہیں، میں نے انہیں بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ زبردست۔ ہم آپ کو اگلے مشاعرے میں ضرور انوائٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بڑھتی ہوئی میڈیائی الگار کا ادب پر کیا اثر پڑا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہاں، دیکھا جائے تو پازیٹیو بھی ہے کہ چند دنوں میں شہرت بڑی مل جاتی ہے جنہیں فیم چاہیے ہوتا، کیونکہ میرا زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ صرف کام تھا کہ کام اچھے سے اچھا کروں۔ دوسرا میری صاف بات ہے کہ میرے اپنے فیملی میں، اپنے ان لاز میں بھی اور اپنی ذاتی یہ جو پیرنٹس طرف بھی مجھ پہ تھوڑی سی پابندیاں عام لوگوں سے زیادہ تھیں، تو میں نے ان پابندیوں کو ایکسیپٹ کیا تھا، مانا تھا کہ ہاں 5 بجے کے بعد میں باہر نہیں جاؤں گی، میں کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کروں گی، میں کسی سے کوئی رابطہ نہیں کروں گی، میں کوئی فیشن شو نہیں دیکھوں گی، میں ایگزیبیشن خود نہیں کروں گی۔ ہاں، لوگوں کے کام میں کرتی تھی، لوگوں کی، جیسے آپ ایگزیبیشن لگائیں تو پیچھے کام میرا، جی جی جی، اس طرح میں بیک پہ رہ کے کرتی تھی۔ تو وہ مجھے ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اب تک بھی
میں اس حصار سے نکل نہیں پا رہی کہ میرا ہوتا ہے کہ کام اچھے سے اچھا کروں، زیادہ سے زیادہ کروں، فرنٹ پہ آنے کی مجھے کوئی شوق ہی نہیں۔ لیکن پتہ ہونا چاہیے، اب ہماری بچیوں کو، خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پابندیوں کا وہ رونا روئیں تو ان کے ساتھ رہ کے کیسے وہ نکل سکتی ہیں یا کام کر سکتی ہیں۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ عورت بڑی مضبوط ہے، آدمی بلکہ کمزور لوگ ہیں۔ جی 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 جی، لوگ تو کہتے ہیں نا مردانہ وار، میں کہتی ہوں نہیں، عورت کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور عورت کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اس کو ٹارگٹ اپنا بنانا چاہیے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کے لیے یہ باتیں چھوٹی ہوتی ہیں۔ اب میرا مقصد تھا میرے بچے اچھے ہوں، تعلیم اچھی ہو، تربیت اچھی ہو، ان کی ایک اپنی شخصیت ہو، پہچان ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ماں کو ہمیشہ اچھی خوراک کے ساتھ، اچھے صاف ستھرے ماحول کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، اچھی پڑھائی اور اچھا سکون گھر کا ماحول دینا چاہیے۔ جی جی جی، اس کے لیے پھر کسی کی بھی بات سننی ہو، اس میں اپنے یا پرائی کی، یا میں اس وقت خاص کسی کی بات نہیں کر رہی، لیکن جتنی مرضی پھر وہ باتیں سننی پڑیں، ٹارگٹ اپنا اچیو کرنے کے لیے ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں۔ ہاں کبھی زیادہ غصہ آئے تو آپ کو کام میں لگ جائے۔ میرا ہے کہ جب مجھے غصہ آتا تھا میں اس دن زیادہ کام کرتی تھی، اتنے زیادہ کہ جو ہمیں بھی تو اظہار چاہیے، وہ کہیں بھی نکلے، وہ غصہ کہیں تو نکال کہیں تو نکلے گا، لیکن ہم بندوں کے ساتھ جواب دے کے بڑے نہیں ہو جاتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پھر فاصلے بڑھ جاتے ہیں، اذیتیں، ٹینشنیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس کی ٹینشن کا اثر پھر بچوں پہ ہوتا ہے، اثرات انہوں نے فیس کرنے ہوتے ہیں۔ میں تو بول لوں گی، کچھ کہہ دوں گی، تانا تو نہیں ملے گا نا۔ تو میرا ٹارگٹ یہ تھا کہ بچے فخر سے جئیں، ان کا کبھی سر نہ جھکے، وہ ہر جگہ پہ یہ مطلب فخر محسوس کریں کہ کوئی انہیں یہ تانا نہیں دے تمہاری ماں نے یہ کیا تھا، جو ہمارا رواج ہے، یہاں کلچر ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جیسے کہتے ہیں دا منہ کیوں ہلدا ہے دا کاڈی بسنا، آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، یا کھانا کھاتے منہ کیوں ہلتا ہے، مثالیں بے شمار۔ تو لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، بالکل بالکل، لیکن اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو پھر ان چیزوں کو درگزر کرنا پڑتا ہے، اگنور کرنا پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن آپ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ بیا جی، مشاعرہ مظاہرہ بنتا جا رہا ہے، ہاں وہ اس لیے کہ خیال سے زیادہ شاید اس کی ظاہری پیشکش پہ ظاہری، ہاں مجھے شکر ہے کہ یہ آپ نے بھی سوال کیا، پہلے بھی 2-3 دفعہ ہو چکا ہے، اس میں بھی جو ہے نا ہم کمزور لوگ ہیں، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سج بن کے جائیں گے یا زیادہ فیشن کریں گے تو، یا زیادہ شوبیز میں آ جائیں گے یا کیمرے کے سامنے، تو تب ہماری پہچان زیادہ بنے گی۔ لیکن نہیں، جو اچھا کام ہوتا ہے نا وہ آپ کسی غار میں بیٹھ کے کسی تہہ خانے میں بھی کریں گے تو وہ ایک دن باہر آتا ہے۔ میری کوشش رہی ہے کہ جب میں باہر نکلی ہوں تو پہلی دفعہ مجھ سے 1-2 غلطیاں ہوئیں کہ کچھ میں نے ایسا سنا کہ مجھے اچھا نہیں لگا، تو میں نے گھر جا کے باقاعدہ شیشہ دیکھا کہ میری کون سی غلطی ہے، اور مجھے ساری اپنی غلطیاں نظر آئیں۔ اس دن سے میں نے اپنا سٹائل، اپنا ڈریسنگ جو ہے چینج کر لی۔ آج تک میں اس پہ قائم ہوں کہ گرمیوں میں بھی میں کیپ کے بغیر گھر میں بھی نہیں رہتی، کہ وہ کیونکہ میں کیوں نظر آؤں ہر ایک کو، ایگزیکٹلی، کیونکہ ہم عورت ہیں، ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، ہم نے اپنی بھی عزت بنانی ہے، اپنی فیملی، ہم خاندان نہیں دیکھیں، خاندان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بالکل بالکل، اس خاندان میں ایک خاندان نہیں ہوتا، ہمارا سسرال ہے، میں کسی کی بیٹی ہوں، ماں ہوں، بہن ہوں، بہو ہوں، 50 رشتے ہیں، کسی کی بھابھی، کسی کی ناند، ہاں، تو اتنے 50 رشتوں میں ہم صرف اپنی ایک ذات کے لیے ان سب کو تباہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بالکل زبردست۔ اب آگے میری بہو ہے ماشاءاللہ، بہو کے آگے میکا ہے، ان کے آگے دوست ہیں ملنے والے، میرا ہوتا ہے کہ کم از کم اس طرح رہا جائے کہ کسی رشتے کو تکلیف نہ ہو، کوئی رشتہ یہ نہ کہے کہ اچھا اس نے ایسا کیا، میرے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بالکل، کیونکہ میرے باپ کی نام کے ساتھ میری پہچان ہے، نغمانہ خورشید، تو بیا جی بھی میرے امی ابا جی کا دیا ہوا نام ہے، یہ میرا نک نیم ہے بچپن سے۔ اچھا، تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی یہ نہ کبھی کہہ سکے کہ اس کی بیٹی نے کر دیا، اس کی ماں نے کر دیا، اس کی بہن نے، کیوں ایسا کام کیوں کرو؟ آج الحمدللہ جتنے سینئر رائٹر ہیں میرے آفس میں آتے، یہ شوکت علی کتنے اچھے گلوکار ہیں، جی 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 جی، میرے پنجابی بیڑے میں آ کے میرا کلام گا کے گئے تھے، تو یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، بہت بہت بڑی بات۔ تو میرا ہے کہ کام اچھا ہو، دکھاوا نہ ہو، کہ میں محنت کروں، میرا جتنی بھی میں محنت کر سکتی ہوں۔ اب جیسے آرٹیکل ہے، پہلے میں جو آیا لکھ دیا، اب میں ریسرچ بھی کرتی ہوں، اب میں تحقیق کرتی ہوں، لوگوں کی کتابوں کے فلیپ لکھتی ہوں، تو لیکن مجھے سیکھنے کو بہت ملتا ہے، تو میرا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ایسے ہے جیسے میں ابھی بھی کلاس 1 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ یہ عمل جاری رہتا ہے اور یہ جاری رہے تو ہم کامیاب ہیں۔ میں نے اللہ کے 40 سال بزنس کیا آج بھی، لیکن میں سیکھتی ہوں،
ہاں 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 ہاں. تو آج بھی آپ کا ہینڈ ایمبرائڈری کا بزنس چلتا ہے؟ وہ چل رہا ہے لیکن وہ کم کرتی ہوں کیونکہ کم ہی ہے مارکیٹ میں. زیادہ بھیڑ چال جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ کام کیا ہے اور دوسرا وہ جلدی بنتا ہے اور اس میں چمک دمک ہے. لوگ اب ہاتھ کا کام پسند نہیں کرتے لیکن کچھ کسٹمر ایسے ہیں جو کہ ابھی تک کرواتے ہیں. تو میں اب میری ضرورت بھی نہیں کیونکہ میرے بچے ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک ہیں اور میری بڑا خیال رکھتے ہیں میرا ہر چیز کا. میں کمائی کی طرف میں نے پہلے بھی پیسے کو نہیں دیکھا تھا. پہلے بھی میرا جنون کام کا تھا اور بچوں کو ایک حق لال اور ایک اچھی تربیت اور ایک اچھا ماحول. تو آج بھی میں وہی ہوں کہ میرا پیسہ کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں. پیسہ میرے اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے, ہر حال میں دینا. بالکل. اور اس نے دیا ہے کہ بچوں کا کوئی شوق حسرت نہیں بنا اور ان کے لیے میری جو سوچ تھی وہ حسرت نہیں بنی. تو اس سے زیادہ پیسہ کیا کرنا تھا. ایگزیکٹلی. چھت ان کی اپنی ہے میرے بچوں کی الحمدللہ, اچھی ان کی تعلیم تھی, اچھا ضیاء معاش بھی ہے. تو میرے لیے پیسہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کرتا, میرے لیے کام, اچھا لکھنا, اچھا کام کرنا. اور میرا جو کپڑوں میں بھی ہے وہ ایک اپنا اسٹائل ہے کام کرنے کا. تو اللہ کرے کہ وہ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ چلتا رہے گا. بیا جی, محبت کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے, اس جذبے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بڑا خوبصورت جذبہ ہے اور بڑا اچھا ہے ہر ایک. اور محبت کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. محبت کو ہر بندہ کوئی رنگ دے لیتا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں سب سے پاکیزہ, سب سے خوبصورت, سب سے حسین محبت کا رشتہ. اور محبت چاہے وہ اپنے کام سے ہو, چاہے اپنے بچوں سے ہو, چاہے کسی سے بھی ہو, وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ غلط ہے یا ناکام ہے. اور میرے نزدیک محبت کے بغیر تو بندہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک محبت. آپ شاعر بہت اچھی ہیں, میں نے آپ کا کلام بہت پڑھا ہے. کچھ اپنا کلام سنائیں, خاص طور پہ وہ میں پیاسی دو گھٹ پانی دی, وہ ضرور سنائیں. ڈگ پئیاں وچ سمندر, ڈگ پئیاں وچ سمندر تھے. یہ دو شعر سناتی ہوں آپ کو. میں پیاسی دو گھٹ پانی دی, ڈگ پئیاں وچ سمندر میں. واہ. میرے چار چفیرے تو ہی تو, واہ. 10 چانکاں کنج تیرے اندر میں. واہ. میرے پیری پیڑاں دے گھنگرو تے گل وچ ڈھول اداسی دا. واہ. جد بنیا لگ اڈیکاں نو پھر نچی وانگ کلندر میں. کیا بات. میں چھوٹی عمرے آساں دی ایک فوج نو لے کے ٹر پئی ساں, تیری پوری دنیا نہ لبھی تے ہاری وانگ سکندر میں. واہ. تو اسی طرح میں عورتوں پہ بھی ایک نظم میں نے لکھی تھی. جی. معاشرے کی عورت. جی 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 جی. کی دساں پلیے مائے, کی دساں پلیے مائے, پلیے مائے, میں کی دو کھنڈ آئے. کی دساں پلیے مائے, میں کی دو کھنڈ آئے. میں نج جمی نج جائی, کی لے کے قسمت آئی. واہ. دکھ دونے پہ گئے چولی, تو جننے لاڈ لڈائے. واہ. اسی طرح میری ایک کسٹمر ہی تھی بیچاری, وہ کسی حادثے میں کوئی ایسا پرابلم ہوا کہ وہ میری ورکر بن گئی. مجھے اس کا بڑا دکھ تھا. اس کو بلکہ 3 بیٹیاں تھیں تو اس کو ڈیورس ہو گئی تھی کہ پتر کیوں نہیں آیا. ساس نے نکال دیا گھر سے. اور جب ایسی عورتوں کی چیزیں میری آنکھوں کے آگے آئیں تو پھر میں نے یہ جو وومن ڈے پہ لکھی. جی جی جی. کی روواں اولے تاکاں مل گئیاں 3 طلاقاں, کٹ دیتا مار کے تکے تو پتر کیوں نہیں جائے. ہائے. کی دساں پلیے مائے. اسی طرح تھا کہ کون امڑی کیڑا باوا, کون امڑی کیڑا باوا, میں مندرے چڑھی چڑھاوا, جد ناچی بن کے نچی بھگوانا جی للچائے. کی دساں پلیے مائے. تو اس کے بعد پھر بے شمار میں اسی طرح پنجابی لکھتی رہی, عورتوں کے دکھ سکھ رونے دھونے. صاف بات ہے جو بھی اپنے یا پرائے خواتین کی نمائندہ شاعرہ, اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آپ نے ان کے دکھوں کو, ان کی پریشانیوں کو, ان کے احساسات دکھ کو لگتا تھا کیونکہ میں قلم کے ذریعے اس طاقت بنایا اور اس کا اظہار کیا. یہ بہت بڑی بات ہے. میں تو لڑکیوں کو کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی حادثہ ہے, جی جی, کمزور نہ پڑو, اس کو طاقت بناؤ اور آگے بڑھو. رکنا نہیں ہے کیونکہ اگر انسان رک جائے تو زندگی رک جاتی ہے. تو چلتے رہنے کے لیے, زندہ رہنے کے لیے حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں, ہر قدم پہ ہیں, امتحان بھی ہوتے ہیں, لیکن رکنا نہیں چاہیے. رکنا نہیں چاہیے, بالکل. بیا جی, اگر بیا جی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟
ہاں یہ اللہ کا کرم ہے کہ جس وقت میری یہ سوچ آئی تھی، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ نغمانہ خورشید سے بیا جی تک کا سفر دیں، ہم کتاب لکھیں. میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک ہستی کو میں نے دفن کر دیا تھا تو دوسری کو نکالا تھا. ابا جی کی میں بہت لاڈلی تھی تو بہت پیار کرتے تھے، بڑی بہنیں بھی، امی جی بھی، کیونکہ میرے بعد 3 بھائی آئے تھے اور میرے سے پہلے صرف 2 بہنیں تھیں. لیکن جب حالات کی نے پلٹا کھایا، مجھے باہر آنا پڑا اور کام کرنا پڑا، تو پھر میں نے بیا جی کے نام کو ہی، انہوں نے سسرال نے کہا تھا کہ نغمانہ خورشید نہیں، سب کو پتہ ہے ہماری بہو ہے. میں نے پھر اپنا نک نیم یوز کیا تو بیا کی آئی باہر. جب بیا بننا پڑا تو میرا خیال ہے کہ میری طاقت ہی کہ میرا نام ہے. یہ انجینئر برڈ جو ہے جس کا گھونسلہ آپ نے دیکھا، میں چھوٹی عمر میں کام ایسے کرتی تھی کہ جس سے سارے بڑے خوش ہوتے تھے اور مجھے انعام ملتے تھے. اگر میں بیا نہ ہوتی تو میں ایک عام سی عورت گھر میں برتن دھوتے صفائی کرتے مر جاتی، کوئی جانتا بھی نہ. لیکن اگر میں اس سارے سچویشن سے نہ گزرتی تو آج میں یہاں تک نہ ہوتی. یہ ٹھوکریں، یہ تلخیاں زندگی کی ہونی چاہیے، وہی آپ کو آگے بڑھاتی ہیں، سیڑھی بنتے چلے اور وہی آپ کو کام بڑے بڑے کرواتی ہیں. اگر نارمل ایک گھر ہے، نارمل حالات ہیں، نارمل سب چل رہا ہے، تو اس میں انسان کچھ نہیں بن سکتا، اور اس میں انسان کچھ اچیو نہیں کر سکتا. یہ جب ٹھوکریں پڑتی ہیں نا، جیسے کسی نے پوچھا تھا پتھر سے، پنجابی میں ہے کہ کسی نے روڑے میں پوچھا کہ تو گول کس طرح ہوئے ہیں، جی کہتے ٹھڈے کھا کھا کے. تو انسان کے لیے یہ ٹھوکریں بہت ضروری ہیں. یہ پتھر، یہ کانٹے، یہ چبھنے چاہیے، اور ہر لمحہ میرے ابھی بھی چبھتے ہیں. کوئی بھی بچوں کے لیے بھی کوئی فیصلہ کروں، بڑی مخالفتیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اپنے گھر کے لیے کوئی بات کروں تب بھی ابھی بھی وہ نہیں چھوڑتے. جنہوں نے نشتر چلانے وہ چلاتے ہی رہتے، ان کا کام ہے. جی 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 جی. لیکن میں وہ کھاتی رہتی ہوں چپ کر کے، کیونکہ مجھے اثر ہی نہیں ہوتا. جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا. بیا جی آپ سے ہمیں بہت انسپریشن ملی، اور یہ انٹرویو یقیناً بہت سے ویورز کے لیے ایک وہ بنے گا، سیڑھی بنے گا، پہلا بارش کا پہلا قطرہ شاید بنے گا ان کے لیے. آپ نئے لکھاریوں کو، نئے فنکاروں کو، بالخصوص خواتین کو، بچیوں کو کوئی پیغام آخر میں آپ دینا چاہیں اور ضرور دیں. میں بلکہ پہلے عورت کو ایک پیغام، بچیاں تو سب معصوم ہوتی ہیں جو پیدا ہوتی ہیں، بچیاں ہی بیچاری عورت کے اس پہ آتی ہیں. لیکن میں وہی بتا رہی ہوں کہ عورت جو ماں ہے، جی جی، اس کو تربیت تھوڑی سی بہتر. ہماری مائیں کوئی اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھی لکھی نہیں تھی جی، لیکن ان کی تربیت دیکھ لیں. کتنے بڑے بڑے لوگ آج ہمارے سامنے مثالیں ہیں، جو ان کی ماں نے کوئی ڈگریاں تو نہیں لی ہوئی تھی نا. ایسے ہی ہے. تو ماں کی تربیت تھوڑی سی جو ہے، اور ماں کی سپورٹ، پازیٹیو سپورٹ بچوں کو ضرور ہونی چاہیے. اور بچوں کو بھی سب سے پہلے تو ادب ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم بے ادب ہوتے ہیں تو ہم پھر کسی کی سنتے نہیں ہیں. وہی ہمارے زوال کا ٹائم ہے. جب ہم بڑوں کا تقدس رکھیں گے، ادب کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، تو لازمی بات ہے کہ ہم بہت کچھ اچیو کریں گے. بے روی نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے، کامیابیاں ہوں گی اور تخلیقی کام ہوں گے. آج کی بچوں کے پاس، جنریشن کے پاس جتنی اویئرنیس ہے ہمارے دور میں نہیں تھی. تو یہ زیادہ کام کر سکتے ہیں. ہاں لیکن سوچ پازیٹیو ہو اور جذبہ، جنون بہت ہو، مستقل مزاجی ہو، دکھاوا نہ ہو، حقیقت پسندی ہو، تب جا کے اللہ تعالیٰ بیڑے پار لگا دیتے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ یہاں آئیں اور آپ نے اتنی اچھی باتیں ہمارے ساتھ کیں. خواتین و حضرات، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اسپیشلی خواتین کے لیے. ہمارے مردوں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے، اور خواتین کے لیے تو ہر بات میں اگر وہ سمجھنا چاہیں، سوچنا چاہیں تو ان کے لیے پوری زندگی ہے. آپ کا بہت شکریہ بیا جی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو.